دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو عمر ڈھلتی ہے تو کام کی طاقت کمزور پڑتی ہے، تو چلو جی 60 سال بعد ریٹائر، چھٹی گھر بیٹھ جاؤ، پینشن کھاؤ، پھرتے ہیں خور میر، کوئی پوچھتا نہیں۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کا حال سنا رہا ہوں، ریٹائرمنٹ سے پہلے سر 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 سر، تو ریٹائرمنٹ کے بعد سر نہ کھا سر نہ کھا سر۔ لیکن اگر آپ محمدی ہیں تو عجب حدیث سناؤں آپ کو، میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا، اس کا حساب آسان کر دینا، 50 سال بڑی سروس ہے، ٹھیک۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ اب 60 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں ہوں حج کر لویے، داڑھی رکھ لویے، نمازاں شروع کر دے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اولاد بھی کہتی ہے اللہ سائیاں ہوں تو ابا جی نو سوکھا کر دے، ماں جی نو سوکھا کر دے، مطلب جاوے کدے مگر پہ گئی تو جب وہ اولادیں دعا مانگتی ہیں کہ ہوں اللہ ماں جی نو سوکھا کر دو، تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ، گناہ معاف کرتے جاؤ۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے اور خود موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، 90 سال کی سروس ہے، لہذا میرے بندے کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور جب وہ آئے گا قیامت کے دن، بندہ یا بندی، اللہ فرمائیں گے یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ سب دوزخ والے ہیں، تو جدھر جدھر انگلی کرتا جائے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں۔ کیا قدردانی ہے، محمدی ویزا لگو، کیا قدردانی ہے کہ اولاد بھی قدر کھو دیتے ہیں اور اللہ قدر بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے۔ یحییٰ بن اقسم ایک بڑے محدث گزرے، مامون رشید کے دور میں قاضی بغداد، ان کا انتقال ہوا، تو علم کی عجب شان ہے، وہ خواب میں کسی کو ملے، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ جب میں اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا یا شیخ خصو فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی۔ تو اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہا یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة بإسلام إني شبت في الإسلام۔ یا اللہ اب آپ تو کہہ رہے ہو تو بوڑھا ہو کہ یہ کر کے آیا یہ کر کے آیا، مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ نے بتایا، انہیں اما عائشہ نے بتایا، انہیں تیرے حبیب نے بتایا، انہیں تیرے جبریل نے بتایا، جبریل کو تو نے بتایا کہ جب کوئی بوڑھا ہو کے میرے پاس آتا ہے تو میں عذاب دیتے شرماتا ہوں، اور میں تو بڈھا ہی ہوتے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا عبد الرزاق بھی سچ اور معمر بھی سچ اور عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا اور میرے نبی نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا جا اسی پہ تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے بچیوں کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، پل ہیں، اسی ایک راستے سے ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکتے ہیں، اور کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں۔ اس سے زیادہ عالی ہستی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ خالی میں تمہیں نام میں دیکھو، محمد احمد اللہ، اللہ محمد احمد، اللہ میں 4 حرف ہیں،
محمد میں 4 حرف ہیں اور احمد میں 4 حرف ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ 12. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ 4 جمع محمد 4 8 جمع احمد 4 12. ٹھیک. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں. اللہ نے کلمے کو کیسا بیلنس کر کے دیا ہے. پھر محمد اور احمد، میم ہٹا دو حمد نکلا، الف ہٹا دو حمد نکلا. قرآن کھولو الحمدللہ رب العالمین. حمد حمد حمد. حمد پر الف لام لگا تو اللہ کے لیے، حمد پر میم لگا تو میرے نبی بنے، حمد پر الف لگا تو میرے نبی بنے. یہ حمد کو ایک لائن میں لا کر اللہ نے کیا کہا ہے؟ حمد اور مدح، عربی میں 2 لفظ ہیں تعریف کے. حمد ہے وہ تعریف جو اس کے شایان شان ہو، اور مدح ہے خوشامد، اور مدح ہے کسی عوض میں، کسی عوض میں. وی سی صاحب ڈاکٹر یونس صاحب پر کوئی نیکی کرتے ہیں، یہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کو حمد نہیں کہتے، اسے مدح کہتے ہیں. اور ایک چھوٹا بڑے کو مکھن لگا رہا ہے، اسے خوشامد کہتے ہیں، مدح. اور حمد ہے وہ تعریف جو اس کے قابل ہو. الحمدللہ. کائنات میں جتنی تعریفیں ہوں گی، ہو رہی، ہوتی رہیں گی، ان سب کے قابل اللہ ہے. تو یہ اللہ تیری تعریف، تیرے شایان شان کون کرے گا؟ احمد. حمد کے اوپر الف احمد کہتے ہیں، جو ایسی تعریف کرے کہ اور کوئی کر نہ سکے. تو اللہ نے کہا میرے شایان شان جو میری تعریف کریں گے وہ یہ احمد ہیں، احمد. اچھا، اور محمد کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت تک اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف ہوگی جو ان کو شایان شان ہو تو وہ محمد، جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی ہر وقت تعریف کی جائے، اور جو وہ اس تعریف کے قابل ہوں انہیں کہتے ہیں محمد. اور جو اللہ کی ایسی تعریف کرے کہ کوئی ایسی کر نہ سکے اسے کہتے ہیں احمد. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد اور احمد اور کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ کر یہ اعلان کیا. آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے وہ ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اللہ 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 اللہ. میرے عزیزو، آپ سائنسدان بنو، تاجر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، لیڈی ڈاکٹر بنو، جو مرضی بنو، ایک سانچہ اللہ نے دیا، محمدی سانچہ، محمدی سانچہ، محمدی سانچہ. اس میں ڈھل کے جو بننا چاہتے ہو بنو، آپ اللہ کو پسند آؤ. محمود غزنوی 4 بڑے بادشاہوں میں ایک دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر. چنگیز خان، محمود غزنوی، سکندر، تیمور، یہ 4 بڑے بادشاہ گزرے. ان میں 2 تو کافر ہیں، سکندر اور چنگیز. چنگیز فتوحات میں نمبر 1 ہے، محمود نمبر 2، سکندر نمبر 3، تیمور نمبر 4. تیمور ایک لٹیرا تھا، فاتح نہیں تھا، لٹیرا تھا. ملک فتح کیے لیکن ڈاکے ڈالنے کے لیے، ملک لوٹنے کے لیے. محمود 422 میں مرا ہے، 422 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. 422 1030 عیسوی، 422 ہجری. 1974 1030 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کا مزار پھٹ گیا، قبر پھٹ گئی. تو ظاہر شاہ کی حکومت، انہوں نے قبر کھود کے دوبارہ بنانا چاہی، تو اندر تابوت سلامت. پریشان ہو گئے، 900 سال گزر چکے ہیں، تو یہ تابوت کیسے سلامت؟ تابوت کھولا تو کھولنے والا بے ہوش ہو کے پیچھے جا گرا کہ محمود یوں لیٹا تھا جیسے کوئی ابھی قبر میں سلا کے گیا. 35 سال حکومت کی اس بندے نے، 35 برس حکومت کی، اور 900 سال میں قبر کی مٹی اس کے کفن کو نہیں ہاتھ لگا سکی. شہید نہیں مرا،
شہید نہیں ہوا، بیمار ٹی بی سے مرا، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا، اٹھایا نرم رکھ دیا، رکھا گیا، سویا ہوا ہے۔ یہ کوئی کتب ابدال نہیں ہے، یہ کوئی امام مسجد نہیں ہے، یہ کوئی علامہ نہیں، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر نہیں ہے، سلطان کا ٹائٹل پانے والا پہلا شخص محمود، یمین الدولہ کا پہلا ٹائٹل پانے والا شخص محمود، 35 برس کی حکومت کے بعد 900 سال گزر کے قبر اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ یہ محمدی زندگی کا اعجاز ہے۔ یہ محمد قبر تو بڑے بڑے ولیوں کی کو مٹی بنا دیتی ہے، صرف شہداء انبیاء کا معاملہ سپیشل ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کی قبر 900 سال اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکی؟ اس نے محمدی بن کے بادشاہی کی، محمدی بن کر اس نے عدل کیا، اللہ نے اس کی قبر کو حکم دے دیا میری امانت ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جس روپ میں چلو میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی یہ اللہ کو پسند آنے والی ہے۔ ولیمہ ہوا، آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی، 3 کی بہت سادہ اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پرتکلف، پورے تکلف کے ساتھ آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء جاء به جبرائیل، کہ میں نے جس عورت سے شادی کی یا جس لڑکے کو مرد کو میں نے اپنی بیٹی دی، آسمان سے پہلے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جس عورت سے شادی کی یا میری بیٹی سے جس مرد نے شادی کی، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں، سب جنت۔ تو آپ کے بڑے داماد ہیں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے چھوٹے داماد ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں آپ کی ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ، ان کے بعد ام کلثوم، ان کے انتقال پر آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ عثمان کے نکاح میں دیتا اور مرتی تو میں ایک ایک کر کے 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے تو آ کے چپ ہو کے بیٹھ گئے مسجد میں، بولا نہیں گیا ہیبت کی وجہ سے۔ تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ خاموش۔ آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، صرف انشاءاللہ۔ اٹھ کے آپ اٹھ گئے، حضرت علی بھی اٹھ کے باہر نکلے تو کہنے لگے بھائی انکار ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کیسے ہو گیا؟ کا کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے کہ ہو گیا۔ اچھا یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ یہ آگے اب میں بتاؤں۔ آپ گھر تشریف لے اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹی تیرے نکاح کا پیغام آیا ہے علی کی طرف سے، ہاں کر دوں؟ جبکہ میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ پہلے آسمان سے حکم آیا اور پھر قدم اٹھایا۔ اس کے باوجود بیٹی سے پوچھا، جبکہ انہوں نے انکار کرنا ہی نہیں تھا، پھر بھی پوچھ کر یہ پیغام دیا کہ یہ بچے بچی کا حق ہے، ان سے پوچھ کے والدین یہ قدم اٹھایا کریں، ورنہ میں نے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے کہ ماں باپ ضد کر دیتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے، تیری نبے تبا میں نہ نبے، ایسا ہی کرنا ہے، تو اپنی کرنے تے جا، اپنا سر لے جا۔ اس پر کتنے گھر برباد ہوئے ہیں اور کتنی زندگیاں، لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، لڑکوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، والدین کی ایک جھوٹی انا پر۔ یقیناً بچوں کا ذہن اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھانا، پیار محبت سے سمجھانا ذمہ ہے۔ نہ مانے تو جو جبر کرے گا نتیجہ الٹا آئے گا، غلط آئے گا۔ آج کا ماحول بہت بدل چکا ہے، اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ جتنے
بن دیو تھے بن دیو. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کہی پھر آپ نے آ کر فرمایا علی جمع کرو لوگوں. پھر آپ سے مجمع جمع ہوا. پھر آپ نے کہا لوگوں مجھے اللہ نے کہا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرتا. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے 400 درہم کے عوض اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی, تو نے قبول کی. تو حضرت علی سے سامنے بیٹھے کہا جی میں نے قبول کیا. اس سجدے میں سر رکھ دیا اور دعا مانگی. اللہ کے نبی نے آمین فرمائی. پھر نکاح کے بعد آپ نے یہ دعا کی اللہم اسر جدہما واجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. پھر اس کے بعد آپ نے سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی نکاح کے بعد. میں نے وہ دور دیکھا ہے اینٹ میرا سرانہ ہوتا تھا, اینٹ. اور یہ جو کندھے پہ رومال نہیں ہوتا طلبہ کے, جو میں نے آپ کے کندھوں سے ہٹایا ہے, یہ جو کندھے پہ رومال ہے یہ میرا بستر ہوتا تھا. اس رومال کے کونے کو تھوڑا سا گول کر کے میں اینٹ کے اوپر رکھ لیتا تھا تاکہ اس کی سختی میں تھوڑی کمی آ جائے. اور باقی جو بچ جاتا تھا اگر کوئی چٹائی مل جاتی تو وہ میں بچھا لیتا تھا اور اس کے اوپر وہ رومال. اور اگر چٹائی نہ ملتی میں ڈھونڈتا, کبھی ڈھونڈتا تھا کبھی اکثر نہیں ڈھونڈتا تھا. تو چٹائیاں تھوڑی ہوتی تھیں اور لینے والے زیادہ ہوتے تھے, تو پھر میں اس مقابلے میں نہیں پڑتا تھا. طلبہ مغرب کے ساتھ ہی چٹائیوں پہ قبضہ کر لیتے تھے, ادھر ادھر بکھری پڑی ہوتی تھی. فرش گرم ہوتا تھا, آپ کے لیے اوپر کولر دیکھ کے آیا ہوں لگ رہے ہیں. فرش گرم ہوتا تھا, پانی کڑوا ہوتا تھا, چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا تھا کہ اینٹیں خراب ہو جاتی تھیں اسی گرم فرش پر. پھر کوشش ہوتی تھی مہمانوں کی, طلبہ کی, کہ بکھری چٹائیاں وہ اٹھا کر نیچے بچھا لیں, اوپر بستر بچھا لیں. تو میں اس دوڑ میں نہیں پڑتا تھا کہ میں کوئی چٹائی قبضہ کروں, کبھی اٹھا, اکثر چھوڑ دیتا تھا. تو رات کو سوتے ہوئے چٹائی مل گئی, ٹھیک, نہیں ملی, اسی رومال کو بچھایا, اینٹ کا سرانہ بنایا, اس پہ سو. کیا میرے پاس بستر نہیں تھا؟ بستر تھا میرے پاس. اس وقت مجمع اتنا تھا جتنے آپ بیٹھے ہو, رائمنڈ کا مجمع اتنا ہوتا تھا جتنے آپ بیٹھے ہوئے, 250-300 ہو گئے آپ لوگ, یہ رائمنڈ کا مجمع ہوتا تھا. تو ایسے پہرے اور ایسے چوری چکاری کوئی نہیں تھی, سارے غریب لوگ وہاں آتے تھے, مالدار ہوتا ہی نہیں تھا تو چوری کیا ہوتی. تو میں بستر اپنا اٹھا کے ایک چکر لگا تھا. بہت سے لوگ بغیر بستر کے سوئے ہوتے تھے, بہت سے. تو ایک کو سرانہ دے دیا, ایک کو چادر دے دی, ایک کو کھیس دے دیا, ایک کو دری دے دی, موٹی دری ہوتی تھی, دریاں جو تھیں وہ. اور سامنے برآمدہ دکھا دیا, دیکھو بھائی وہ برآمدہ ہے, جب آپ صبح اٹھو نا تو اس برآمدے میں یہ چادر میری ڈال دینا, سرانہ, دری, کھیس. 4 آدمیوں کو میں اپنا بستر تقسیم کر دیتا اور اینٹ اٹھا کے اس کا سرانہ بنا کے اس پر ایسے تھوڑا سا رومال رول کر کے, اور باقی یہی ایسے ہی ہوتے تھے. یہ رومال تھے, یہ میرا بستر تھا. یہ مجھے گرمی سے کیا بچائے گا اور مجھے یہ نرماہٹ کیا دے گا, اور یہ میرے نیند کا آسرا کیسے بنے گا. لیکن وہ جوانی تھی, طاقت تھی, سر رکھتے ہی آنکھ لگ جاتی تھی. آنکھ اس وقت کھلتی تھی جب وہ پہلو بدلتے, کروڑ بدلتے, اینٹ کا کنارہ کہیں جب کھب جاتا تھا تو پھر اس کے درد سے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی. پھر اپنا اینگل ٹھیک کیا, پھر سو گئے. یہ زندگی کا دور دیکھا ہے. ایک دن صفائی ہوتی تھی اور ایک دن کھیل ہوتا تھا. اب تو روزانہ 2 دفعہ صفائی ہو رہی, مجمع زیادہ ہے. اس وقت مجمع تھوڑا تھا, ایک دن لڑکے صفائی کرتے تھے, ٹوائلٹس,
بیت الخلاء، استنجا خانے، غسل خانے، نالیاں، کوڑا، اور ایک دن کھیل ہوتا تھا، پھر اس سے اگلے دن صفائی ہوتی تھی۔ جس دن کھیل ہوتا تھا اس دن میں آگے پیچھے وقت نکال کے جو کام 10 لڑکے کرتے تھے میں اکیلا کر کے آتا تھا، سارے استنجا خانے صاف کر کے آتا تھا۔ تو 50 سے زیادہ استنجا خانے تھے، ایک ایک کو صاف کرتا سارے صاف کرتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کون کر رہا۔ لیکن میں کھیلنے کے بعد اپنی مدرسے کی چھٹی کا وقت آگے پیچھے دیکھ کر میں جا کر سارے صاف کر کے آ جاتا تھا۔ کھانا کھلانا، لڑکے ہماری باریاں ہوتی تھیں، کھانا کھلایا، دسترخوان لپیٹا، سمیٹا، برتن دھوئے اور وہ گئے، سب یوں نکل جاتے تھے۔ میں ٹھہر جاتا تھا چونکہ مہمان بعد میں آ رہے ہوتے تھے اور اکا دکا کھا رہے ہوتے تھے، پھر برتن بکھر جاتے تھے، تو جتنے برتن وہ 10-11 لڑکے مل کر دھوتے تھے اتنے پھر کٹھے ہو جاتے تھے، وہ سارے میں کٹھے کر کے اکیلا دھوتا تھا، صاف کرتا تھا۔ پتہ نہیں کسی کی دعا لگ گئی یا کیا ہوا۔ سارے مطبخ کا چکر لگاتا تھا، سارے مطبخ، ایک کھانے کی جگہ، ایک پکانے کی جگہ، پکانے کی جگہ پہ پکانے والے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، تو ہماری قوم سلیقے سے تو محروم ہے، قرینہ، سلیقہ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن تمہارے بھی اوپر دیکھ کر آئے ہوں بکھرے ہوئے بستر، لگتا ہے جیسے کسی بچڑ خانے سے کوئی گزر کے آیا ہو۔ یہ ہماری ساری قوم کا ہے، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کسی نے سکھایا ہے، نہ سیکھنے کا جذبہ ہے۔ تو وہاں مطبخ میں جہاں کھانا پکتا ہے وہاں ڈھیر لگا ہوتا تھا، پیالے، پلیٹیں، روٹیوں کے ٹکڑے، گند مچا ہوتا تھا، وہ سارا الگ پھر کٹھا کرنا، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، اور ٹوٹی پہ بیٹھ کے دھوتے سب سے آخر میں جانا۔ کاتب تقدیر کیا کچھ لکھ چکا تھا مجھے تو نہیں پتا تھا، اس وقت میں مخلص تھا، اس وقت مر جاتا تو امید ہے کہ جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، انی قد کنت علی اطباق ثلاث، کہ 3 دور سے گزرا ہوں۔ جب وہ انتقال کا وقت تھا نا، کا ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی، اور میرے جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی دی، ہدایت دی، پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بھر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیا کی وجہ سے۔ اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا، مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا۔ اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں، جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔
تو انہوں نے ایک دعا مانگی، وہ دعا میں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں، اللہم لا بریء فاعتذر، اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، اللہ اکبر، ولا مستنکر بل مستغفر، اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے کہتے روح پرواز کر کے میں نے اس کو یوں کیا ہے، یہ میری روز کی دعا ہے تقریبا، اللہم انی ما قدرت حق قدرک، یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں نے کیا ہوا ہے، اللہم انی ما قدرت حق قدرک فلا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ۔ ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالج میں ناچتا بھی تھا، گاتا بھی تھا، میں اس وقت مر جاتا میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تو میں سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے کس نے جاننا تھا۔ اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی، اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی، کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا۔ اس وقت اللہ بلا لیتا تو اس کے خزانوں سے امید تھی کہ سیدھے ہی ٹپ جاتے، پار ہو جاتے۔ اب یہ تیسرا دور ہے، اس میں شہرت، واہ واہ، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔